الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، اصل سے قدرت کا یہی دستور رہا کہ جب صداقت و امانت کی طرف مرجعنے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق نکلنے لگتے ہیں، تو عدالت کا باب ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدقہ کا شجرہ تو بھی بے برگ و بار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت روح انسانی کی چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آو بکا اور چیخ خدا سے رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے اور رحم الرحمین کائنات انسانیت پر رحم کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ عالم انسانیت کے فضائل روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کے وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی۔ یہی وہ خدا کا حبیب اور نجات ماتبہ ہے جس نے توحید الہی کی چمکدار سے تورستان کو جگمگا دیا۔ ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہ چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات کرامی، اس کار کے عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کی پیروی کرتے۔ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیادی اخلاق پر ہے۔ جتنی بھی پیغمبر و مسلی آئے، سب نے ہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ لیکن دیگر انبیاء مسلمین کے مقابل اس باب میں بھی پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ارفع اور بلند تر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء سے مصطفین بالکل ممتاز ہو جاتی ہے، وہ ہے اغیار رحم و کرم۔ کیونکہ تاریخ کی اوراق میں رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے، مگر انسانیت کے ظاہر اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر وجود چیز ہے وہ ہے دشمنوں پر رحم و کرم۔ اس کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہے، لیکن شہنشاہ دو عالم تاجدار عرب امام الانبیاء سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجہ اتم الاکمل طریقہ پر موجود تھے کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ عاشقان رسالت ظاہر تعصب میں ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صدق کی راہ رکھنا چاہا، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور آپ خدا کے سامنے اس نے بھی زمین عقیدت ختم کر دیا۔ اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جان دشمن نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم ساؤن کی لڑک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا درایا تھا، آپ نے اسے بھی سندامان دے دی۔ عمرو بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حذر و سازشی کی، آپ نے اسے بھی رحم کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کا نام کاٹ کر آپ کو تڑپایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کرواؤں، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمانوں کے تارے سے پوچھو، عرب کے ریگستانوں سے پوچھو، عرب کے سرازوں پوچھو، سیرت مکے سے پوچھو، ام القریٰ کے ذر و زبر سے پوچھو، مصطفیٰ رسالت شمران اسلام کے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم کرم کیا، حکمراں بن کر بھی دعا کا دستہ پیش کیا، زمین لا کر بھی دعا ہے جاتی ہے، تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہی حدیث میں کچھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جانی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والے سے انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن بھی آپ کی قبضے میں تھا، شمس و سمنانے موجود تھے، ہزاروں اشد الکفار سے بچ جائے عمرہ تھے۔ دنیا کا قانون یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لے، شہنشاہ اور حکمرانوں کا دستور یہ تھا کہ جانی دشمن سے بدلہ لیا جائے، مگر قربان جائے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار پر کہ انہوں نے ایسے موقع پر رحم کرم اور حق ادھر ادھر کا اعلان کیا کہ دنیا کے دوسرے قائدین اقوام نے ایسے موقع پر شمس و سلمان کی جھنکاروں سے فضا میں شور برپا کر دیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے دشمنوں کے سینے کو رند دیا۔ اے رسول عربی کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج طیبہ الغرضی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے موقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ کی جو یہ موقع تھا جس کی باشندگی کی شکاوت قلبی ورزندار اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسا ہے جو کر دیا تھا، جن کے چیربستیوں کو رسول سننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کیا تھا۔
آج اسی وادی مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے. سین حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا. ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا. ہر قاتل مقتول کے ورطائے کے قبضے تصرف میں تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عسکری ترنگا اور فوجی دہن میں الیوم یوم المحنہ کے جواب ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے. آج ابو جہل کے ادب کو رضاکاروں اور دنیا کفر کے گرویشوں کا بدلہ کا دن ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جوش انتقام میں پکار کر رہے تھے. اے قریش کے جیانو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، اور آج ہماری تلوار تمہاری گردن ہوگی. آج ابو جہل کے ادب کو رضاکاروں کا دن ہے. آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا. مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو عفو و عمر کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ، ہم تو رحمت اللہ علیہ بنا کر بھیجے ہیں. ہم انسانیت کا بات کرنے آئے ہیں. یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور دشمن اسلام اور اسلام کے جیانوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعداء اسلام کے مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں درندوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا. یا رسول اللہ، انہیں بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا. یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحر نماز میں آپ کے قدر میں گرہ سے ڈالی تھی. یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا. یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل دیوانہ مجنون ظاہر کیا تھا. یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کی پیاسے تھے. مگر قربان جائے شہدائے نامدار مدینے کے تاجدار کو تو ان کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے اور وہ آتش فشاں بن کر ہر من کو آدھائے زیر و زبر کر دینا چاہیے اور برکب اما کروازی دشمن کو تاراج کر دینا